بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ تمام دوستوں کو روشن واقعات چینل میں خوش آمدید۔ حضرت علی اکبر ابن حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں ایک عظیم قربانی کی داستان ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے افراد کے ساتھ پیش آئی۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے بیٹے تھے جن کی شکل و صورت اور اخلاقیات نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، اس لیے انہیں شمس بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک چینل روشن واقعات کو سبسکرائب کریں اور اس اسلامی روشنی میں شامل ہوں جو ہر انسان کے دل کو چھو جائے۔ حضرت علی اکبر کا گھر مدینہ میں آباد تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں بہت ستاتی تھیں۔ ایک دن امام حسین نے اپنے نانا کی قبر پر دعا کرتے ہوئے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے حسین اداس نہ ہو، اللہ تمہیں میرا ہم شکل علی اکبر دینے والا ہے، جب بھی مجھے دیکھنے کی تمنا ہو علی اکبر کی زیارت کر لینا۔ کربلا کی رات، عاشوراء کی رات، خیمہ گاہ حسینی میں ایک خاص منظر تھا۔ بی بی زینب امام حسین کو دیکھ رہی تھیں اور امام حسین علی اکبر کو اس محبت اور احترام سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی قاری قرآن کو دیکھتا ہے۔ رات کا آخری پہر آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ آج کی اذان علی اکبر دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اکبر کو بلایا اور فرمایا، میرے بیٹے، تمہارا ضعیف باپ شرمندہ ہے کہ اس عالم غربت میں اپنے 3 دن کے پیاسے جگر کو کوئی مشقت آمیز کام کہے، لیکن میری پیاری بہنوں نے اپنے مظلوم بھائی سے پہلی بار التجا کی ہے کہ آج فجر کی اذان علی اکبر کی آواز میں سننا چاہتی ہیں۔ علی اکبر نے کربلا کی گرم ریت پر تیمم کیا اور اذان دینے لگے۔ حضرت علی اکبر کی آواز میں اذان سن کر خیمے میں سبھی لوگ زارو قطار رونے لگے۔ جب نماز کا وقت آیا تو ہر مرد و زن نماز میں مشغول ہو گئے۔ عاشوراء کا دن آ پہنچا اور میدان کربلا میں باری باری جانثار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ عاشوراء کے دن علی اکبر نے اپنے مظلوم باپ کو بے قصور اور تنہائی میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو حسین کے کام نہ آ سکے۔ چنانچہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جہاد میں جانے کی اجازت لینے آئے۔ امام حسین نے ایک نظر علی اکبر کو دیکھا اور کہا، اکبر، تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم سب کو کتنے عزیز ہو۔ بچپن میں ایک بار تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا تو تمہاری ماں 3 دن تک تڑپتی رہی۔ اے نور نظر، تمہیں کیسے جانے دوں کہ تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، میں کیسے اپنے نانا کی تصویروں کو مقتل میں بھیج دوں۔ علی اکبر پھر بی بی زینب کے پاس گئے اور کہا، پھوپھی اماں، آپ کو حسین کتنے پیارے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، جو کچھ بھی ہوتا حسین پر قربان کر دیتی۔ علی اکبر بولے، پھر مجھے جہاد کی اجازت دے دیں تاکہ میں بابا کے کام آ سکوں۔ بی بی زینب نے کہا، اکبر، تم مجھے اور محمد دونوں سے پیارے ہو کیونکہ میرے نانا کی شبیہ ہو۔ علی اکبر نے فرمایا، پھوپھی، میں بابا کو اس عالم غربت میں اور نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں ورنہ علی اکبر کے خون کے بغیر یہ دن ادھورا رہ جائے گا۔ آخرکار اجازت مل گئی۔ امام حسین نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، امامہ پہنایا اور سفید لباس پہنایا، نانا کی نعلین پہنائی، کمر بند باندھا اور تلوار ساتھ لی۔ دونوں باپ بیٹا خیمے سے باہر آئے۔ ہر جان نثار نے بہت پیار کیا، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے سر جھکایا۔ فی امان اللہ کی صداؤں میں علی اکبر روانہ ہوئے۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، اپنا اور امام حسین کا تعارف دیا، یہاں تک کہ لشکر جفا میں ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ یہ محمد پاک کا شبیہ ہے۔ حضرت علی اکبر نے جنگ شروع کر دی۔ آپ نے کمال بہادری کے جوہر دکھائے اور کئی سپاہیوں کو قتل کر کے بابا کے پاس واپس آئے۔ حضرت علی اکبر نے بہادری سے جنگ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو زیر کیا، لیکن بالآخر دشمنوں کی تعداد اور ان کی بے دردی کے سامنے آپ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے کربلا کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم کی جو آج تک دلوں میں تازہ ہے۔
इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर की लाश को अपने कंधों पर उठाया और खैमे की तरफ वापस ले आए। हर तरफ गम और अफसोस की फिजा छा गई। ये अजीम कुर्बानी इमाम हुसैन और इनके खानदान ने दीन की बका के लिए पेश की। आपकी कुर्बानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आपका नाम रहती दुनिया तक हक की इलामत के तौर पर जगमगाता रहेगा। आखिर में आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस्लामिक चैनल रोशन वाक़यात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।